نیلم کا مرکز بائے دیبا تبسم۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے جس کا تعلق کہانیوں کی دنیا سے ہے۔ اس کا کوئی واقعہ، کوئی کردار حقیقی نہیں ہے۔ رات گہری اور سرد تھی۔ موسم سرما کی پہلی بارش تھی۔ ہر سو سناٹے اور خاموشی کا راج تھا۔ بارش صرف برس نہیں رہی تھی بلکہ چھاجو چھاج برس رہی تھی، اور اس طوفانی بارش کے خطرے کا ثبوت اس کی بوند بوند کا ترچھا ہونا تھا۔ کڑکتی بجلی گھروں میں بند لوگوں کے بھی دلوں کو کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آسمان اتنا سیاہ رنگ اور آبر آلود تھا کہ ہر اٹھتی نظر سہم کر زمین پر جم جاتی تھی۔ جہاں اس بارش نے سیلاب کا منظر پیش کر رکھا تھا، ہر بندہ بشر کی زبان پر کلمہ خیر تھا۔ روئے زمین پر دھڑکنے والا ہر دل کپ کپا رہا تھا۔ ایسے ہی منظر میں کچھ حیران کن تھا، کچھ تھا جو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا، کچھ تھا جو اس منظر کے خلاف تھا۔ کیا تھا وہ؟ کون تھا وہ جس کے اندر اس ہولناک اور دھڑکتے قلوب کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر دینے والے اس طوفان نے بھی ہلکی سی دہشت قائم نہ کی تھی؟ چلتے ہیں پھر ایسے کرداروں کی دنیا میں جہاں خوف بھی کپ کپاتا ہے، جہاں آنسو بھی اشک بہاتے ہیں، جہاں آہیں بھی سسکتی ہیں، جہاں ایک فرعون کی بادشاہت ہے۔ ہاں، فرعون، 21ویں صدی کا فرعون۔ شاید نہیں، بلکہ یقیناً نہیں۔ فرعون نے گھر گھر کا بچہ مارا تھا، اور اس نے تو ہر گھر کا چراغ بجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس نے بچے، عورتیں، جوان، بزرگ، کسی کو نہ بخشا تھا۔ وہ بخشنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ اس حساب سے تو یہ شخص فرعون سے بھی بدتر تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ خود کو انسان نہیں کہتا تھا۔ وہ تھا کہ جس کو دیکھ کر چلتے خون کی گردش تھم جائے، جس کو دیکھ کر چلتی نبض رک جائے، جس کو دیکھ کر صرف خوف آئے، دہشت ہو اور روح کپ کپا جائے، جس کے بارے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی افواج، پولیسیں اور خفیہ ادارے بھی ثبوت اکٹھا کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر پاکستان کی قانونی اداروں میں بھرتی نوجوان کم ہمت نہیں تھے۔ ہر مشن کی ناکامی پر بھی وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھے۔ پاک افواج میں چاہے وہ فضائی ہو یا بحری پولیس، چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہو یا خفیہ ایجنسیاں جس میں ISI نے اپنا لوہا منوا کر دنیا میں اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے، ہر قانون کا محافظ، قوم کا محافظ ہمہ وقت اپنی وردی کا فرض ادا کرنے کو تیار تھا، مگر اب تک رسوائی، ناکامی اور شکست کے کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ کڑ بجلی کی چمک نے اس گھپ سیاہ اندھیرے میں ایک لمحے کو روشنی کر دی تھی۔ ایک ہلکی سی چنگاری کی مانند یہ بجلی کڑکی اور اس بوسیدہ عمارت کا زینہ چیرتے ایک مغرور شخص کے مضبوط لیدر کے جوتوں پر پڑی۔ بالکل سیاہ رنگ کے جوتے، اس کی چال سے ہی تکبر، گھمنڈ اور غرور ٹپک رہا تھا۔ وہ اکیلا یہ زینے نہیں طے کر رہا تھا۔ بجلی ایک بار پھر پوری ہولناکی سے کڑکی تھی۔ ایک بار پھر روشنی پیدا ہوئی جو سیدھا اس شخص کے ساتھ گھسیٹے جانے والے ایک کتھئی رنگ کے لباس میں ملبوس نوجوان پر پڑی تھی، جس کی حالت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس پر چند لمحات قبل بری طرح تشدد کیا گیا ہے۔ اس نوجوان کی شرٹ اس قدر پھٹ چکی تھی کہ اس کا تن ڈھانپنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کی کمر پر گرم لوہے کے آلے سے جیسے کسی نے بے دردی سے نشان ڈال رکھے تھے۔ اس کے جسم پر موجود نشان چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے لوہے کی زنجیروں سے پیٹا گیا ہے۔ ہونٹ پھٹے پڑے تھے، یہاں تک کہ نچلے لب کا گوشت امٹ کر منہ سے باہر لٹک رہا تھا۔ ناک سے خون لکیروں کی مانند بہہ چلا جا رہا تھا۔ اس کے پیر ننگے تھے، جن کے تلوؤں پر آبلے پڑے تھے، موٹے موٹے دانے پانی سے بھرے پڑے۔ جیسے جیسے وہ مغرور دیوتا اسے زینوں سے گھسیٹتا اوپر لے جا رہا تھا، اس کے جسم سے خون بہہ بہہ کر ان راستوں پر نشان چھوڑ رہا تھا۔ قدموں کی دھمک اس 3 منزلہ قدیم پوسیدہ اور رہائش گاہوں سے میلوں فاصلے پر موجود عمارت میں گونج رہی تھی۔ وہ مغرور دیوتا اس نوجوان کی گردن سے دبوچے ہوئے تھا، پھر بھی اس کے چہرے پر کہیں مشقت کے آثار نہ تھے۔ اس شخص کے پیچھے سیاہ وردیوں میں ملبوس، ہاتھوں میں لیدر کے دستانے پہنے اور بھاری A47 رائفلز تھامے مضبوط جوتوں سے دمک کر آواز پیدا کرتے کوئی 10-12 افراد تھے۔ ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ وہ مغرور دیوتا اچانک تیسری منزل کے سرے پر آ کر رک گیا تھا۔ بارش اب بھی اپنے تمام تر خطرات سمیت برس رہی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تیز برس رہی تھی۔ ایجنٹ 37، ٹیل یور پارٹنر اوپن دی ڈور۔ اس شخص کی آواز میں رعب تھا۔ اس نے
بلوٹوتھ ایئر فون اس کے کان میں گھسیٹے کرخت اور کڑک آواز میں حکم صادر کیا تھا۔ ایسی کڑکدار آواز کہ بجلی کی کڑک بھی اس کے مقابل مدھم ہو گئی۔ نوجوان نے زور سے نفے میں سر ہلایا، اس کی سانس تک اکھڑ رہی تھی، مگر دل میں ایک ہی آواز کی گونج تھی، ایسے تیز کہ مٹی کے لیے اپنے جسم میں موجود خون کی آخری بوند بھی بہا دوں گا۔ یہی عزم تھا اور یہی حوصلہ۔ اس مغرور دیوتا نے ایجنٹ 37 کی گردن کے گرد اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، اتنی مضبوط کہ اس کے منہ سے خون فوارے کی مانند ابل کر باہر نکلنے لگا۔ معاونس کی نظر لکڑی کے مضبوط دروازے پر پڑی۔ پوسیدہ عمارت میں اتنا نیا اور مضبوط دروازہ۔ وہ شخص مغرور چال چلتا آگے بڑھا۔ اس دروازے پر فنگر پرنٹ ڈور لاک لگا تھا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے اس کے انابی ہونٹوں کی تراش میں ہلچل مچائی تھی۔ اس سے نوجوان کو دیکھ کر جس کی آنکھوں میں اچانک خوف اتر آیا تھا، ایک عجیب سی سوگواری، سب ہار جانے کا دکھ اور غم۔ وہ زور زور سے نفے میں سر ہلانے لگا۔ اس کی حالت پر وہ مغرور دیوتا کہکے لگانے لگا، پراسرار کہکے، ایسی کھوکھلی آواز، ایسا غالب پن تھا ان کہکوں میں کہ وہاں موجود ہر شخص کو وحشت ہونے لگی۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گیا، چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، جیسے کالی گھٹا ہو، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لہو رنگ آنکھوں سے اس نوجوان کو اندر تک جانچنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ اپنے سفید مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا، جس کی پشت پر بھورے رنگ کے بال ہی بال تھے، جن کو دیکھ کر ان ہاتھوں کی سخت گرفت اور مضبوطی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اور وہ اس نوجوان کا ہاتھ فنگر پرنٹ ڈور لاک کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ملک کے محافظ کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ اپنی 3 ماہ کی محنت پر پانی پھیرتے اس شخص کو روک سکتا۔ آنسو قطرہ قطرہ بہنے لگے۔ اسے اپنی آنے والی دردناک موت نہیں رلا رہی تھی، اسے اگر رونے پر کوئی چیز مجبور کر رہی تھی تو وہ ناکامی تھی، شکست تھی۔ وہ ہار گیا تھا، وہ اپنے ملک کا دفاع نہ کر سکا تھا، وہ اس مٹی کا قرض نہ چکا سکا تھا۔ اس کے انگوٹھا رکھتے ہی ڈیوائس نے اسکین کر لیا اور دروازے کا لاک کھل گیا، ساتھ ہی اس کی گردن کو آزاد کر دیا گیا۔ ایک جھٹکے سے چھوڑنے پر وہ بالکل اس کمرے کے وسط میں اوندے منہ گرا تھا، جہاں دروازے والی دیوار کو چھوڑ کر باقی تینوں دیواروں پر جا بجا CCTV مانیٹرز لگے تھے۔ وہ کمرہ مکمل CCTV مانیٹرنگ روم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس ہنگامے پر اندر موجود آپریٹر کرسی پر بیٹھا 24 سالہ نوجوان ہڑبڑا کر کھڑا ہوا تھا اور سامنے کھڑے اپنے ملک کے سب سے بڑے دشمن کو دیکھ کر دہل گیا تھا، اور جب نظر یہ فرش پر اوندھے منہ بے حال پڑے اپنے سینئر ایجنٹ پر پڑی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی گردن کی نالی خوف کے مارے ابھرنے لگی تھی۔ اس تیز برسات اور سرد موسم میں بھی اس کو پسینے آنے لگے تھے۔ موت اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ پر سامنے کھڑے پتریلے تاثرات لیے شخص نے سرد برف جیسی نگاہوں سے اس کو تکا تھا اور پھر ان CCTV مانیٹرز کو دیکھنے لگا، جن پر M.R. پلازا کے تقریباً ہر روم کی فوٹیج موجود تھی۔ اس نے ہاتھ کچھ بلند کیا اور پھر 4 انگلیوں کو ہلا کر اشارہ دیا۔ اس کے پیچھے کھڑے 10-12 اسلحہ برات اشارہ ملتے ہی شروع ہو گئے۔ فائرنگ کی آواز سے اس بوسیدہ عمارت کی ہر ایک اینٹ لرز گئی تھی۔ موسلادھار بارش کی آواز میں فائرنگ اور بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ منظر مزید ہولناک ہو گیا تھا۔ کمرے میں موجود ہر مانیٹر کی اسکرین کرچی کرچی ہو کر سیمنٹ کے فرش پر بکھر چکی تھی۔ 24 سالہ جونیئر ایجنٹ کانوں پر ہاتھ رکھ کے دبکا بیٹھا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شیشے کی کرچیاں اس کے سر اور پیٹھ کی گری تھیں۔ اس مغرور شخص نے پھر اشارہ دیا۔ فائرنگ کی آواز تھم گئی۔ ایک دم خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی کہ سوئی گرنے کی بھی آواز آئے۔ وہ مغرور شخص آہستہ آہستہ مگر مضبوط قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ جونیئر ایجنٹ اور اس کے درمیان ایجنٹ 37 اوندھے منہ بے سود پڑا تھا۔ وہ اس کے اوپر ہی قدم جماتا 24 سالہ نوجوان کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ہی ایجنٹ 37 کی گردن اور کمر کے ابھار کے درمیان کھڑا ہوا، خون ابل کر اس کے منہ سے نکلتا فرش کو آلودہ کر گیا، اور وہ جونیئر ایجنٹ کے بالکل سر پر کھڑا تھا۔ پھر ہلکے سے جھک کر اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے چہرہ اونچا کیا۔ ان آنکھوں سے دیکھتے تھے نا میرے خفیہ کارنامے؟ وہ سر ٹھہرے لہجے میں گویا ہوا۔ ٹھا کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ اس نے ایک ایک بلٹ اس کی دونوں آنکھوں میں اتار دی، پھر اس کے بال چھوڑ کر پلٹا اور ایجنٹ 37 کے پاس آ رکا۔ جوتے کی نوک سے اس کے اوندھے پڑے وجود کو سیدھا کیا۔ 1 2 3 وہ فائر کرتا رہا، یہاں تک کہ ایجنٹ 37 کا پورا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ بڑے بڑے گول دائرے نما سوراخ اس کی چھاتی پر ظاہر ہونے لگے۔ تم نے غلطی کی ایجنٹ 37، مجھے انسان سمجھے تھے۔ میں انسان نہیں ہوں، درندہ ہوں، درندہ۔ تم لوگوں کے خون کا پیاسا۔
وہ پنجوں کے بل بیٹھا اس کے مردہ وجود کو نفرت سے دیکھتا دانت پیس کر گویا ہوا، میں تم انسانوں کے دل چیر کر رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، اور تم مجھ سے کھیلنے چلے تھے۔ اس نے ایجنٹ 37 کے سوراخوں سے بھرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا، وہ اچھل کر پھر ڈھہ گیا تھا۔ اس نے 2-3 سوراخوں میں شہادت کی انگلی ڈال کر کھینچ لی۔ اس کے آس پاس تمام گن مین ویسے ہی روبوٹ کی طرح کھڑے تھے۔ جب انگلی خون سے مکمل بھر گئی تو اس نے سیمنٹ کے یک ٹھنڈے فرش پر ایم لکھا، اور پھر انگلی اس کے سینے میں گھسا کر ٹھیکی اور تھوڑے فاصلے پر اے کے ساتھ زی لکھ دیا، اور دھیرے سے ہونٹوں کو جنبش دی۔ منہاج اسحاق، دنیا مجھے ایم آز کے نام سے جانتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ایک بے ہنگم کہکا لگا کر وہ فتحانہ مسکراہٹ لیے وہاں سے نکلنے لگا۔ اس کی چال میں اب کی بار سرشاری کی کیفیت بھی شامل تھی۔ وہ عمارت کے آخری سرے پر پہنچا تھا جب ایک گن مین وہاں پہلے سے اس کے لیے چھتری لیے کھڑا تھا۔ سامنے سڑک پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بجلی کڑکی اور سڑک کا منظر صاف نظر آیا، جہاں ایک لمبی قطار میں 4 اسلحہ بردار گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک سب سے آگے بلیک چمچماتی پراڈو تھی، وہاں 4-5 اسلحہ بردار اور بھی کھڑے تھے۔ اگلے ہی لمحے تمام گاڑیاں ایک ہی سیدھ میں چل پڑیں۔ سڑک پر کھڑا بارش کا پانی ان کے پہلوؤں سے اچھلتے دور دور تک گر رہا تھا، جس کا شور وقتی تھا۔ قدیم عمارت میں 2 لاشیں بے یار و مددگار پڑی تھیں۔ یا الہی خیر ہو میرے مولا، بس اپنی رحمت کی برسا۔ سائقہ نے کھڑ کھڑ کی آواز پیدا کرتے کھڑکی کے دونوں پٹ تھام کر زور سے کھینچتے بند کیے۔ کمرے میں پھیلی LED بلب کی روشنی موسم کی دہشت کو کچھ حد تک کم کر رہی تھی۔ درمیانہ سا کمرہ، جس کی دیواروں پر جا بجا مختلف قسم کے چارٹس اور کارڈز لگے تھے۔ ایک پوری دیوار عجیب و غریب اقسام کے پتھروں کی تصاویر سے بھری پڑی تھی۔ ایک کونے پر چھوٹا سا بیڈ تھا، اس کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ الماری، رائٹنگ ڈیسک اور ایک بک شیلف تھا، جس میں نصف سے زائد اردو ادب بھی بھرا پڑا تھا، اور اس میں بھی زیادہ تر سفر نامے جن میں ابن شاہ کے چلتے ہوئے چین کو چلیے، دنیا گول ہے، نگری نگری پھرا مسافر اور دیگر دبا کے بھی شامل تھے۔ کچھ اردو کے مشہور ناول پڑھے تھے، جن میں اردو ادب کا پہلا نام ڈپٹی نذیر احمد کا میراث الارض اور عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناول، مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان، عزیز احمد کے خون، مرر، آگ، تبش، شبنم اور گریز شامل تھے۔ غرض یہ کہ اس بک شیلف کے مالک کا ذوق قابل دید تھا۔ اس کے ساتھ والے دیوار سے ملک دروازہ اٹیچڈ واش روم کا تھا۔ گڑیا اٹھ جاؤ، اب بابا جان کھانے پر بلا رہے ہیں، داؤد بھی انتظار کر رہی ہے۔ سائقہ نے چھوٹے سے بیڈ کے وسط میں کمر میں دب کے وجود کو ہلایا اور خود بھی اس کا برابر آ بیٹھی۔ آپی پلیز ابھی ہمیں نہ اٹھاؤ، ہم نے نہیں کھانا، وہ جو وقت سے مس نہ ہوا۔ کمبل بھی اس کے چہرے پر تھا۔ آپی کی جان برسات تھم چکی ہے، اور تم تو ویسے بھی گھر میں ہو، محفوظ ہو، پھر یہ خوف کیسا؟ سائقہ نے کمبل کے اوپر سے ہی اندازاً اس کا سر پٹھپٹھایا۔ خوف نہیں تو؟ اس نے ہلکے سے کمبل کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر سر سرکایا۔ اس کی گول بادامی ساخت لیے ہلکے سبز رنگ کی آنکھیں، جن پر گھنی خمدار سیاہ پلکیں پردہ کیے ہوئے تھیں، کمبل سے جھانکنے لگیں۔ اب وہ اٹھ کر اپنے سرہانے بیٹھی سائقہ پر جم گئی تھی۔ ہم خوفزدہ تو نہیں ہیں، آپ تو جانتی ہیں نیلم بہت بہادر ہے۔ اس کی بات پر سائقہ کے ہونٹ ہولے سے مسکرائے تھے۔ اگر خوفزدہ نہیں ہو تو نکلو باہر، بارش ہری اپ، سائقہ نے کہتے ہوئے کمبل کھینچا۔ اس کی چھوٹی سی لال ہوتی ناک، جس پر گولڈ کی نوز پن چمک رہی تھی، اب صاف دکھنے لگی تھی۔ نہیں آپی، مت کریں تنگ، ہم نے نہیں جانا باہر۔ وہ وجود پھر سے کمبل کو کھینچنے لگا، مگر سائقہ کے ایک اور جھٹکے سے اس کا پورا چہرہ باہر نکل آیا۔ آچی رنگ کے بھرے بھرے ہونٹ، چن کے کنارے کچھ گہرے رنگ کے تھے، روئی جیسے گال بھی گلابی اور لال رنگ کی آمیزش کا حسین امتزاج پیش کر رہے تھے۔ اس کا چاند کی چاندنی کی طرح جگمگاتا رنگ ہر دیکھنے والے آنکھ کو خیرہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔
ہم تمہاری آپ ہی ہیں گڑیا، اچھے سے جانتے ہیں تم بارش سے بجلی کے کڑکڑانے سے کتنا خوفزدہ ہو جاتی ہو۔ جب تک میں زبردستی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر نہ لے کر جاؤں تم کو توفیق نہیں ہوتی کہ کمبل سے نکلنے کی۔ سائقہ نے ایک جھٹکے سے اب پورا کمبل کھینچ لیا تھا۔ آپی، وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی، اس کے کمر سے بھی نیچے جاتے سنہری رنگ کے گھنگریالے بال پورے وجود کے آس پاس بکھر کر پردہ سا کر گئے تھے۔ بلا شبہ وہ قیامت خیز حسن کی ملکہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کائنات کے حسن کا ایک وسیع حصہ قدرت نے اس کے وجود میں منتقل کر دیا تھا۔ صنف مخالف کا کیا کہنا، ہم صنف بھی اس کا حسن دیکھتی ساکت رہ جاتی تھی۔ اے نیلم چپ کر، کیوں چلاتی ہے اپنی ماں جیسی بہن پر؟ دادو جو جانے کب اپنی لاٹھی تھامے آن وار ہوئے تھے۔ اف دادو، میں کب چلا رہی ہوں؟ اتنے آرام سے تو بولی ہوں، اس نے کھسانی سے ہو کر کہا۔ ارے شرم کر، اتنی سی تھی تو، دادی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے کہا۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نیلم اپنی عادت سے مجبور پھر بول اٹھی۔ اتنے سے تھے ہم جب مما چل بسیں۔ بابا نے ہماری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی اور آپی نے ہمیں ننھے بچوں ہاتھوں سے پرورش کر کے آج 17 برس 5 ماہ کا کر دیا ہے۔ اور بھی کچھ کہتی ہیں آپ؟ ہاں ہاں، یاد آیا، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تو نے پیار سے بات کرنا نہیں سیکھا۔ دیکھیے دادو، آپ کی لائن سے سو گئی ہیں نیلم ابرار کو۔ اس سے دادو وصول کرنے والے انداز میں فرضی کالر جھاڑے، جبکہ دادو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دادو چھوڑیں اسے، آپ باہر چلیں، رزق کو انتظار نہیں کرواتے، اور گڑیا تم بھی چلو۔ سائقہ نے آہستگی سے دادو کو بازو سے تھام کر لے جاتے کہا، جب وہ پھر پلٹیں۔ یہ چگی تبدیل کر کے آنا، توبہ توبہ، کیا واہیات لباس پہنتی ہے آج کل کی نوجوان نسل۔ کوئی سکھائے ان کو تمیز تہذیب۔ ارے عورت کی تو شان ہی مکمل لباس میں ہوتی ہے، دادو تعصب سے کہتی، ایک ملامتی نظر بیبی پنک کلر کی نائٹ ڈریس میں ملبوس لاپرواہ سے نیلم پر ڈالتی بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پورا لباس ہم کہاں سے ننگے ہو رہے ہیں؟ اس نے دادو کی نقل اتارتے آخر میں اپنے مکمل آستینوں کی سوٹ کو دیکھتے ناگواری سے کہا، دفع کرو، ابھی تو تبدیل کرنا پڑے گا ورنہ پوری رات دادو کا لیکچر۔ اور بڑبڑاتی ہوئی الماری کھولنے لگی جس میں کچھ کپڑے لفافے سے تہہ لگائے رکھے تھے تو کچھ استری شدہ ہینگ کیے ہوئے تھے۔ یہ سب سائقہ کا ہی سکھڑا پن تھا۔ اپنے لیے مناسب آرام دہ لباس منتخب کر کے وہ اٹیچ باتھ روم میں گھس گئی۔ ایجنٹ 37 ہمارا تیسرا ساتھی تھا جس نے اس مشن کے لیے جان کی بازی لگا دی، اپنے حیات کی قربانی دی، اپنے وطن کی مٹی کے لیے خون بہا دیا اس نے۔ وہ بھی ناکام ٹھہرا۔ ایک اور چراغ، ایک اور روشن بجھ گیا۔ ہوا مخالف سمت میں پھر چل پڑی تھی۔ سالم ایک اسٹیبلش آفس روم میں کھڑکی کے جانب رخ موڑے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، ایک بارب شخصیت کا مالک اپنی پشت پر شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بھیجے شخص سے مخاطب تھا، مگر نظریں ہوش سامنے کھڑکی پر لگے عارضی شیڈز پر جمی تھی۔ کمرے میں ان شیڈ سے ہلکی ہلکی روشنی اندر موجود اندھیرے کو کم کرنے کی ہلکی سی کوشش میں سرگرداں تھی۔ میں نے کہا تھا سراب میدان میں اترنے کی باری میری ہے، مگر آپ نے تیسری جان میں پچھلے 12 سال کے مشن پر لگا دی، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ ابھی تو ہم ایم آرز کے پلازہ کے اندرونی حصے تک رسائی نہیں کر سکے تھے کہ ہمارے ساتھی کے سینے میں وہ گولیاں اتارتا چلتا بنا، اور ہم خاموش تماشائی بس یہی سوچتے رہے کہ شاید اس بار ہم کامیاب ہو جائیں۔ مگر ہوا کیا؟ وہی جو پچھلے 2 ایجنٹس کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر آپ ایک بار مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے تھے اسے مارنے کی؟ حالانکہ یہ کام ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں، اس کی سیکیورٹی جتنی مرضی پاورفل کیوں نہ ہو، ہم اس تک رسائی حاصل کر ہی لیں گے۔ نہیں تو ایجنٹ 37 کی طرح حلیہ بدل کر تو وار کر ہی سکتے ہیں نا؟ وہ شدید اضطراب کے عالم میں اپنے اور مقابل کے درمیان موجود میز کے کناروں پر ہاتھ جماتے تھوڑا جھکتے ہوئے بولا، ہمارے ادارے کا کام جاسوسی کا ہے، ہمیں راز اگلنے میں یا پتہ کروانے ہیں۔ اگر ایم آرز کو مارنا ہی ہوتا تو یہ کام تو پولیس کب کی کر چکی ہوتی، اس لیے آرمی کو ہمارے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ جیسے ہم ایم آرز نے آخری سانس لیا، سارے راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ سوالات بھی ویسے ہی بغیر جوابات حاصل کیے ہمارے منہ پر تماچے ماریں گے۔ پاکستان کی جمالیت، کالج تک ڈگریز، ہیروئن
کوکین آئس کی مشن کیسے پہنچنی ہے؟ تمہیں پتہ ہے پچھلے 10 سال میں 60,000 افراد دہشت گردی، جبکہ اس سے 4 گنا زیادہ افراد ہر سال منشیات سے استعمال کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تقریباً ہر سال 2.5 لاکھ بندہ اس زہر کی وجہ سے مر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ منہاج الحق کا، اور اس کی جڑیں تو سعودیہ، امریکہ اور بھارت تک پھیل چکی ہیں۔ کچھ دن قبل ایک منشیات کے اسمگلر کو سعودیہ میں پکڑے جانے پر 22 لاکھ جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس نے اپنی جڑوں کا ذکر تک نہ کیا۔ اس کی پشت پناہ کس نے کی؟ آز نے، مگر نام تک نہ آیا اس کا۔ کیوں؟ میری بات سمجھو آس، اس سب کو روکنے کے لیے ہمیں اس کے تمام راز چاہیے، ورنہ آز کی موت کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کو روکنے کے لیے اس کی جڑ منہاج الحق کو کاٹنا پڑے گا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ تو میلوں کے فاصلے سے دشمن کی بو سونگھ لیتا ہے۔ وہ مڑے اور خاموشی سے میز کے کناروں پر ہاتھ ٹکائے، دانت پہ دانت جمائے، ضبط سے ان کی بات سنتے آس کو دیکھنے لگے، جس کے سیاہ فوجی کٹ ہیئر سٹائل پر ونڈو شیڈ سے آتی روشنی کی لکیر پڑ رہی تھی۔ سر، گیو می ون چانس، آئی وانٹ ٹو پروو مائی سیلف۔ سر، مجھے ایک موقع دیں، میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ لمحے کا توصف کرنے کے بعد ایک عزم سے سر اٹھائے ٹھوس لہجے میں بولا، ہاتھ حوض میز کے کناروں پر ہی ٹکے تھے۔ میں تیسری بار بھی تم سے معذرت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تحمل سے چیئر گھسیٹ کو بیٹھتے گویا ہوئے۔ آس کا چہرہ بالکل ان کے مقابل آ گیا، جس کے ماتھے پر بے شمار شکلوں کا جال بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں آپ میرے ساتھ یہ انصافی کر رہے ہیں؟ آخر آپ کو ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو 2010 میں دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں میں پہلے نمبر پر آئی، جس نے اسرائیل کو موساد، ISI، برطانیہ کی MI6، امریکہ کی CIA، چین کو MSS، جرمنی کی BND، روس کی FSB، فرانس کی DGSI، بھارت کی RAW، آسٹریلیا کی RIS کو پیچھے چھوڑ دیا؟ وہ ایک آز کو نہیں پکڑ سکتی؟ اس کا لہجہ جھرا کرتا ہوا تھا، جو صرف پاکستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ملکوں کے SIA نہیں۔ آس، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹرنل سیکیورٹی کو ٹریننگ دینے والی ایجنسی ہے۔ سعودی عرب، سیریا، جارڈن اور مصر کی انٹیلیجنس آج ایک اسمگلر اور دہشت گرد کے بارے میں معلوم نہیں کر پا رہا۔ ISI ایجنسیوں کو ٹریننگ دینے والی حالانکہ MI6 کے پاس سعودیہ کی نیشنلٹی بھی ہے۔ وہ 10 سال سے زائد عرصے سعودیہ میں رہ چکا ہے۔ اس طرح ادھر کی سرزمین پر بھی اس کے قدم جم چکے ہیں، مگر سعودیہ ریاست جڑوں تک پہنچنے کے بجائے شاخیں توڑ رہی ہے، اور میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ میں اس ایجنسی کا سربراہ ہوں، تم مجھ سے جرا نہیں کر سکتے۔ عالم، آج میں ان کے لہجے میں سختی آ چکی تھی۔ آس نے سختی سے ہونٹ کاٹتے چہرہ ہلکے سے موڑ لیا، پھر سر کو جھٹکے سے کہ جیسے کوئی سوچ دماغ کی سطح سے جھٹکی تھی۔ سر، آپ یہ مشن میرے حوالے کر دیں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر آپ جونیئرز کو موقع دے چکے ہیں، مگر مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، تم مجھے بے خبر سمجھتے ہو آس، مگر میں باخبر ہوں۔ تمہاری عزت اور گزارش کے راز سے ملک کی آڑ میں اپنی دشمنی نکالنا چاہتے ہو۔ ان کے کاٹ دار لہجے پر اس کا دماغ کی رگیں تن گئیں، مٹھیاں اتنی زور سے بھیج لی کہ گندمی کی رنگت والے مضبوط بازوؤں کی نسیں ابھر کر نظر آنے لگیں۔ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں؟ ضبط سے بولنے کی کوشش میں بھی اس کی آواز میں ہلکی سی گھراہٹ نمایاں تھی۔ ہوٹل میں جو ٹرک کے پیچھے میروٹ الزام تراشی 20 ستمبر 2008 میں اسلام آباد کے بلاسٹ ہوا تھا، اس میں جاں بحق ہونے والے 55 افراد میں تمہارے والدین بھی شامل تھے۔ پولیس نے 3 افراد کو اغوا کیا، مگر کوئی ثبوت ان کے خلاف نہ ملنے پر چھوڑ دیا گیا۔ ایسے میں ایک بندہ آز کی گینگ کا تھا، جس کو بعد میں PIA کی لندن جانے والی پرواز میں 20 کلو ہیروئن کے ساتھ پکڑ لیا گیا تھا، جس سے آز پر تمہیں صاف یقین ہو گیا، اور تم نے اپنے ماں باپ کی موت کے بعد سے ہی آرمی جوائن کی اور پھر پچھلے کا حصہ بن گئے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکو، اور آز سے اپنے والدین کی موت کا ایسا یہ 5 سال میں بدلہ نہ لے سکو۔ 19-20 کے فرق کے علاوہ تمہیں حقیقت ہے، am I right؟ وہ اطمینان سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے اس کے فک ہوتے چہرے کو بولے،
وہ صرف میرے والدین کا ہی نہیں، نہ جانے کتنوں کے والدین کا بھی بچوں کا قاتل ہے، جبکہ اس کا یہ ربان میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتا، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی آواز تیز ہو گئی، ساتھ ہی غصے سے لکڑی کی میز پر لگے چوڑے شیشے پر مکار سسید کر کے غصہ نکلا۔ اس کے خون میں شرارے دوڑنے لگے۔ یہی اس جذبات تیت کی بنا پر بھی میں تمہیں انکار کرتا آ رہا ہوں آس۔ تمہارا یہ رویہ تو فوراً احماس پر سارے راز منکشف کر دے گا، اور تم نہ صرف اپنی جان سے جاؤ گے بلکہ اپنے ساتھ جڑے تمام راز بھی اس جذباتیت میں اگل دو گے۔ وہ بھرم ہوئے تھے۔ میں اپنے دشمن کے لیے نہیں کر رہا یہ سب، میں اپنے ملک کی دفاع کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخری بار درخواست کر رہا ہوں، پلیز سر۔ اس نے ملتجی لہجہ اپنایا۔ خانقارہ ابھرا، جہاں تک اتنے صحیح، وہاں ایک اور صحیح، مگر ایک بات یاد رکھنا آج، یہ مشن تمہارے پچھلے تمام مشنوں سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ اپنے سینئرز ہمیشہ ہوشیار رکھنا اور جذبات میں بہہ کر اپنی موت کو دعوت مت دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نوازے۔ وہ کھڑے اور حیران صورت لیے آس عالم کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہلکے سے پھیکا سا مسکراتا آگے بڑھا اور ان کا ہاتھ زور سے تھام کر ہلایا۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ کی طرح کامیاب واپس آؤں گا۔ اس کے لہجے کے یقین پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو۔ کل کی طوفانی بارش کے بعد آج پتلا صاف تھا، مگر دھوپ اپنی تمام تر شدتوں سے قائم دائم تھی۔ چونکہ موسم سرما کا آغاز تھا تو یہ دھوپ بھی بڑی سنہری تھی، ہڈیوں میں اتر جانے کو تیار۔ تیز ہوا کے جھونکے بار بار اس لاپرواہ دو شیزہ کے بالوں اور ایک طرف لڑکتی چادر سے چھیڑ خانیاں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کو چھو لینے سے ہوا کے بھی انداز میں نزاکت آ گئی ہو۔ وہ آس پاس سے بے نیاز 2-3 شاپنگ بیگز ایک ہاتھ میں پکڑے اور کچھ بڑے بڑے چارٹس رول کیے دوسرے ہاتھ میں تھامے سڑک پر ناک کی سیدھ میں چل رہی تھی۔ کھلے پلازو کے اوپر گھٹنوں سے پاشٹ بھرا اونچا سٹائلش شرٹ پہنے، ایک ہاتھ سے شال کا ایک کنارہ تھامے، باقی کو پشت سے لے کر دوسرے بازو میں ڈالے، وہ راہ چلتے لوگوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کوئی ایسا راہی نہ گزرا تھا جس نے مڑ کر اس قاتلہ حسینہ کو نہ دیکھا ہو۔ اس میں عورتیں مرد سب شامل تھے، مگر وہ عادی تھی سب کی۔ اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ اسکول کالج میں بھی بہت سے منفرد جانی جاتی تھی۔ اسے اس سب کی عبادت سی ہو گئی تھی۔ اف، گرمی نے تپا دی آج تو۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے خود کلامی کی۔ ابھی وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے پلٹی ہی تھی کہ دادو نہ جانے کیوں کے راج میں کھڑی نظر آئیں۔ جیسے ہی ان کی نظر نیلم پر پڑی، چہرے پر ناگواری اور ماتھے پر ہزاروں لکیروں کا جال ابھرا تھا۔ کیا کہا تھا تجھے کہ چادر اور دوپٹے میں باہر جایا کر؟ بات نہیں سمجھ آتی؟ میں بکواس کرتی رہوں صبح شام، مگر تو کرے گی اپنی منمانی، شام کو آ جائے گی تو۔ کوئی ماں اپنے سپوت کی ضد پر جھولی پھیلانے، کچھ دن کا سکون میسر آیا ہے، اسے برقرار نہ رہنے دینا، کمبخت دفع ہو جا اندر۔ دادو کی دھاڑ پر بھی وہ اپنی ازلی بے نیازی سے اندر بڑھ گئی۔ درمیانی سی راہداری سے گزرتے وہ سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ فرسٹ فلور کی راہداری کی سائڈ پر 2 کمرے تھے، ایک بیٹھک اور دوسرا دادو کا، جبکہ تھوڑا آگے جہاں راہداری ختم ہوئی تھی وہاں سے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں، اور سامنے ایک کمرہ ابرار صاحب کا تھا اور ساتھ میں کھلا کچن۔ سیکنڈ فلور پر پہنچ کر وہ لان سے ہوتی اپنے اور آسکا کے مشترکہ کمرے میں گھس گئی۔ تمام چیزیں بیڈ پر پٹک کر جھنجھلاتے ہوئے چادر بھی دور پھینک دی۔ اگر اللہ نے ہمیں حسین صورت سے نواز دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہر وقت بلا وجہ کی روک ٹوک، بھاڑ میں جائیں۔ اب تو ہم چادر بھی لے کر نہیں جائیں گے۔ ایک تو دادو کی شرائط بھی مانو اور اس کے بعد جھڑکیاں بھی سنو۔ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے جوگرز کے تسمے کھولتے اپنے موزے اتار رہی تھی۔ گڑیا کتنی دفعہ کہا ہے کہ اکیلے باہر مت جایا کرو، پڑ گئی نہ ڈانٹ؟ اور دوپٹہ کیوں نہیں پہنا تھا؟ دادو کا جب پتہ ہے تو کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ کیمل رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں بالوں کی چوٹی باندھے 2.5 گز کے دوپٹے کے ملبوس سے ہاتھ پونچھتی سائقہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، دوپٹہ؟ یہ جو 5 گز کی چادر ہمیں اوڑھنے کو دی ہے، اس کے بعد دوپٹے کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ اس نے چادر کا گولا بنا کر پھر دور پٹکتے تیوری چڑھاتے جواب دیا،
اور 5 گز کی یہ چادر بھی تمہارے سر پر نہیں ٹکتی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ چادر کو تہہ لگاتے برہمی سے پوچھنے لگی۔ جب ہم سے نہیں سنبھالی جاتی تو کیا کریں؟ زبردستی تھاما دیتی ہیں دادو۔ بس یہی غلطی ہے ہماری کہ ہم دادو کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ آئندہ نو چادر۔ وہ تیز سے بولتی اپنے لائے ہوئے چارٹس رائٹنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ گڑیا ایسا نہیں کہتے، بہت بری بات ہے۔ دادو جو بھی کہتی ہیں تمہاری بھلائی کو کہتی ہیں۔ اچھی شکل و صورت خدا کی نعمت ہے، مگر حسن کو بری نگاہ سے بچانے کے لیے پردہ لازم ہے میری جان۔ وہ چادر الماری میں لٹکاتی ہمیشہ کی طرح رمی سے اپنے سے 5 سال چھوٹی بہن کو ڈیل کر رہی تھی۔ ہم سینٹر جاتے ہوئے اسکارف بھی کرتے ہیں اور چادر بھی لیتے ہیں، کبھی کبھی تو عبایا بھی پہن لیتے ہیں، مگر دادو کو تسلی تب بھی نہیں ہوتی۔ وہ منہ پھلا کر کہتی، ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ دادو بھی کیا کریں، روز محلے میں سے کوئی نہ کوئی آنٹی آ جاتی ہے ہماری گڑیا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کے ساتھ۔ پھر دادو کو رشتہ مناسب لگتا ہے، بابا کو تم ابھی تک چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو۔ وہ دادو کو منع کر دیتے ہیں اور وہ دادو کی ہمیشہ کی طرح تم پر خفا ہو جاتی ہیں۔ سائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا باقی پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ اب کون آ گیا؟ جو دادو کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ وہ ہاتھوں سے کنپٹی سے لاتے بیڈ پر چت لیٹے چھت پر گڑوں گڑوں کی آواز پیدا کرتے پکے کو دیکھتے ہوئے بولی، ہماری گلی کے کونے پر جو دودھ والی دکان ہے اس کے ساتھ والا گھر۔ سائیکل نے انگلی سے اشارہ کرتے کہا، جبکہ نیلم کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ وہ کونے کے بالکل اونچی ہو کر سائیکل کی بات سن رہی تھی۔ جنہوں نے نیا گھر لینے کے بعد قرآن خوانی کروائی تھی اور تم وائٹ کلر کا ڈریس پہن کر گئی تھی، یاد آیا؟ سائیکل اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہمیں نہیں یاد آ رہا۔ آپ یاد کروانے کو چھوڑیں، بات بتائیں، وہ زاری سے بولی۔ ان کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بیٹے کے لیے تمہارا پروپوزل آیا ہے، بٹ بابا نے منع کر دیا۔ تبھی دادو کا موڈ خراب ہے۔ سائیکل نے جتنے جوش سے بات شروع کی تھی آخر میں اتنی ہی بے دلی سے مکمل کی۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی آرمی شارمی کے چونچلوں میں بندہ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے۔ ڈرامے باز۔ وہ دوبارہ کونی نیچے کیے بیڈ پر ٹھہر گئی۔ بہت بری بات ہے گڑیا، بابا کے منع کرنے کی وجہ تمہاری کم عمری ہے، نہ کہ آرمی، اور یہ تو اتنی اچھی بات ہے، بلکہ یہ تو عورت کے لیے اعزاز ہے کہ وہ ایسے شخص کی زندگی میں جا رہی ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کر رہا ہو۔ اور جب ان آرمی نیو والوں کی بیویاں صبر استقامت کا مظاہرہ کرتے اپنے سرتاجوں کو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعائیں دے کر بھیجتی ہیں تو اس جہاد میں ان کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ انہی کی وجہ سے آج ہم سکون سے راتوں کو سوتے ہیں، جن کے احسانات دن چڑھتے ہی لوگ اتار پھینکتے ہیں۔ سائیکا بول رہی تھی۔ وہ کم ہی نیلم سے ایسی باتیں کرتی تھی، مگر کیا کرتی، ہر آنے والے رشتے کے بارے میں بتانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ ویسے بھی ماں بن کر پروان چڑھایا تھا اس نے نیلم کو، ایسے میں اس کے منہ سے غلط بات نکلتے دیکھ کر اسے اپنی ہی کوتاہی لگتی۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سائیکل نے غافل ہوتی نیلم کو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ میرا کوئی موڈ نہیں آپ سے بحث کرنے کا، پہلے دادو، اب آپ سب مجھ پر ہی چڑھ توڑتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے بائیں پہلو پر لیٹ گئی۔ چلو آرمی کے بارے میں تمہارے یہ خیالات ASP آہل کو بتاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں گڑیا کی سوچ کیسے بدلتی ہے، وہ شرارتی انداز میں کہتی اٹھ کر جانے لگی۔ جب نیلم بھاگتے ہوئے اس کی راہ میں حائل ہوئی کہ کیا اہل بھائی کب آئے، اس نے حیران کن نظروں سے چمکتی رنگت اور موٹی آنکھوں والی سائیکا کو دیکھتے کہا، شکل دیکھو اپنی، بدوا ابھی نہیں آیا، مگر شام کو ضرور آئے گا۔ وہ اس کے سر پر چپت لگائے جانے لگی تھی جب نیلم پھر سے بولی، کیوں آ رہے ہیں وہ؟ تمہارے ہاتھ کی چائے پینے، سائیکا مانی تیزی سے کہتے باہر نکل گئی۔ اوہو، وہ پھر سے بیڈ پر ڈھیر ہو گئے۔ تو پولیس سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ کیفے ٹیریا میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ یہ جگہ کراچی شہر کی ایک مشہور جامعہ کے سامنے کا مین روڈ تھا، جہاں پر 15-20 پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے سائرن بجاتی تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ صرف چند سیکنڈز لگے ہوئے تھے۔ تمام طلبہ کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ پولیس اہلکار ٹولیوں کی صورت سے اسلحے سے لیس گاڑیوں سے چھلانگیں مارتے مین روڈ پر اترنے لگے۔ ان کے مضبوط جوتوں سے پیدا ہوتا شور دور دور تک سنا جا سکتا تھا۔ پل بھر میں وہ پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا۔
पुलिस की भारी नफरी जामा के अंदर तैनात कर दी गई। तलबा को क्लासेस के अंदर जाने और बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। आधे पुलिस एहलकार ने जामा के गिर्द डेरा डाल रखा था और आधी पुलिस जामिया के बिल्कुल सामने बने कैफेटेरिया में घुस गई। कैफेटेरिया के पिछले हिस्से में एक तंग गली थी जिसके अंदर एक गोल सीढ़ियाँ चढ़ने से कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल का एक कोने वाला कमरा था। स्टोर नुमा छोटा सा कमरा जहाँ लगभग 20-30 अफराद जो कि जामिया के ही तलबा मालूम होते थे मुख्तलिफ मंशियात के इस्तेमाल के साथ जो जवा लगाए लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। एक 35 साला मर्द सिगरेट सुलगाए 3-4 अफराद के साथ बैठा पत्ते खेल रहा था। सिगरेट का धुआं बंद कमरे में मरगोले उठा रहा था। हमसे जीत ना सकोगे बाबू। हाँ, वो आदमी बेहंगम कह कर लगा थे। गाँव तके से टेक लगाता मुसर्रर सा बोला, छोटे साहब वो 17-18 साल का एक लड़का फूली सांस समेत बात करने की कोशिश में हलकान होता जा रहा था। इस ठंड में भी पसीने में शराबूर वो किसी अनहोनी का बर्ताव दे रहे थे। इसकी हालत से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो भाग कर यहाँ तक पहुँचा था। क्या भूख में क्या हुआ है? या तो हाथ जड़ कर तेरी बोल तक खिलाओ। चंद साथ कबल वाली मसरूरियत अब गायब थी। भौंक भी 2-3 मोटी गालियों से नवाजते वो लकड़ी के पलंग से नीचे उतरा। छोटे साहब भी पुलिस की रेड पड़ रही है कैफेटेरिया में। वो पिछले हिस्से की तरफ किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। इसे जल्दी कहते बात मुकम्मल की। छोटे साहब के धारने की बिना पर तकरीबन तमाम लोग ही इनके जाने में तवज्जो हो चुके थे। छोटू की बात पर वहाँ मौजूद तमाम तलबा घबरा गए। क्या? छोटे साहब ने हैरान होते कहा। फिर अचानक एक बड़ा सा थैला उठाकर सबको मुखातिब करते बोले, जल्दी करो, जल्दी से जो भी है इसमें डाल दो। कार्ड्स, हेरोइन के पैकेट्स, पत्थर और पाउडर की सूरत में मौजूद कोकेन और आइस का इस्तेमाल करते अफराद ने तो फ़ौरन अमल किया, मगर शीशा पीते अफराद के लिए मसला था। अभी तो ओपियम और भंगम ट्रैंकुलाइज़र के कस्टमर्स नहीं आए थे, वरना मसला और बढ़ जाता। आइस का इस्तेमाल करने वालों ने भी अभी तक सिरिंज के ज़रिए इसे अपनी रगों में नहीं उतारा था। इन्होंने वो हुक्के उठाकर कमरे के सामने वाली दीवार के पास बनी शेड्स के नीचे रख दिए जो छोटे से किचन का मंजर पेश कर रही थी। वहाँ पर ही थैला भी छुपा दिया गया और खाली खत्ते के डब्बे और कचरा ऊपर लाद कर कार्रवाई मुकम्मल की। इस सब में तकरीबन 3 मिनट भी मुश्किल लगे थे। तमाम अफराद नीचे तंग सड़क में गोल दायरे की शक्ल में बैठ गए और बीच में गोल्ड रंग की एक खाली बोतल रख दी। अचानक से कदमों की तेज आवाज़ इसी सिमत में आने लगी। छोटे साहब के इशारे पर सबने अपने चेहरे हशाश बशाश बनाने की मुमकिन कोशिश की। उठो, सब क्या कर रहे हो यहाँ? तमाम पुलिस एहलकारान को घेरने लगे। कुछ इस तंग के चेहरे से भरी गली को कोने कदरों की तलाशियाँ लेने लगे। सर, हम तो फ्री पीरियड के बायस यहाँ तफरीह को आए थे। 22 साल के लड़के ने डरते डरते कहा, जिसका कॉलर अभी तक पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकार के हाथ में था। इस गंदगी में तुम लोग फ्री पीरियड गुजारते हो? जामिया में जगह कम पड़ गई है क्या? धार कर सवाल करने पर वहाँ खड़े इसकी कम उम्र के लगभग तमाम तलबा कांप कर रह गए थे। ऊपर की भी तलाशी लो। यस सर। धर धर की आवाज़ से 7-8 पुलिस एहलकार गोल गोल सीढ़ियाँ चढ़ते दूसरे मंजिल पर बने कमरे में घुस गए, जहाँ जगह जगह रैपर्स, प्लास्टिक की थैलियाँ, खाली बोतलें, टूटी फूटी पुरानी कुर्सियाँ और एक लकड़ी का तख्त पड़ा था। अंधेरा रोशनी की चंद लकीरें एक रोशनदान से आ रही थी, मगर नाकाफ़ी मालूम हो रही थी। कुछ मिला? नीचे मौजूद अफसर शायद इन सब से ओहदे में बड़ा था। तभी हुक्मराना लहजे में दूसरी मंजिल के जीने पर खड़े पावर्दी साथी से दरियाफ्त किया। नो सर। इसके जवाब पर एसपी वहाज खुद अंदर चला गया। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। इत्तला के मुताबिक मंशियात की फ़रोख्त में इस अड्डे का बड़ा हाथ है। हमारी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। इसकी आवाज़ खासी ऊंची थी। यहाँ पर तलाश किया। एसपी वहाज ने इस ट्रक से 2-3 गत्ते के डब्बे हटाए थे। सॉरी सर, जल्दी चेक करो। नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तमाम अफराद ने मिलकर वो जगह खाली कर दी, मगर वहाँ कुछ भी ना देखकर एसपी वहाज का सारा जोश मान पड़ गया। मायूसी ने पल भर में इसके चेहरे का अहाता किया था। चलो,
کی مردہ سی آواز پر تمام پولیس اہلکار نیچے اترنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے ساری پولیس وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ہر کوئی حیرانی سے کھڑا اس منظر پر شدر تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ اتنی سخت ریڈ کے باوجود وہ تھیلا ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا؟ یہ تو ناممکن سا تھا۔ پولیس کے جاتے ہی تمام طلبہ نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ پولیس کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھی، اس لیے مزید 1 گھنٹے تک کوئی بھی اوپر نہیں گیا تھا، نہ ہی اپنے جگہ سے ہلا تھا، یہاں تک کہ گھر گھر میں موجود ٹی وی پر نیوز اینکر کے تحت پولیس کی اس ریڈ کے بارے میں ناکامی کی اطلاع عوام تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ منشیات کی فروخت میں دن بدن اضافے کے باعث آج کراچی کے مشہور جامع کے سامنے بنے کیفیٹیریا میں ہونے والی ریڈ ناکام ثابت ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ریڈ ایس پی وحاج اور اے آئی جی شہاب ملک کی زیر نگرانی تھی۔ نہ صرف ایک جامع بلکہ سرکاری اور نجی تمام تعلیمی اداروں، ان کے پاس موجود ہوٹلز، کیفیٹیریا اور دکانوں پر بھی چھاپہ مارا گیا، مگر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس ناکامی پہ ڈی آئی جی ریحان شاہ کا میڈیا سے حوصلہ افزا خطاب۔ وہاں پر موجود طلبہ میں سے کسی ایک نے یہ ویڈیو پلے کی تو سب کی سانسیں بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ چھوٹے صاحب شکر کرو، کل رات ہی مال ڈیلیور کر دیا تھا، ورنہ 5 کلو ہیروئن اور خیبر پختونخوا بھیجی جانے والی کرسٹل پکڑی جاتی تو آج ہم سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ چھوٹے نے زردائی سے کہا، چل اوپر جا کر دیکھیں یہ معجزہ کیسے ہوا۔ چھوٹے صاحب فوراً اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے پلٹا، چلو تم سب بھی خالی کراڈو کو اور ہاں آج بچا لیا گیا، مگر جس کا ادھار رہتا ہے کل تک لے آئے، ورنہ پولیس کے ہتھے چڑھنا خوب آتا ہے چھوٹے صاحب کو۔ وہ نک خود سے پھنکارا، چھوٹے صاحب وہ جو چھوڑا ہے دے دو نا، مہربانی ہوگی، ورنہ پورا دن بے چین گزرے گا۔ 23 سال کا نوجوان بیچارگی سے فریادی لہجے میں بولا، اے چل نکل، تو دوبارہ ادھار نشہ لے چکا ہے۔ کرسٹل تو اب تجھے کسی قیمت پر نہیں دینی، اوقات ہی نہیں ہے، نشہ بھی سب سے مہنگے والا کرنا ہے کمینے کو، چل دفعہ ہو یہاں سے۔ چھوٹے صاحب کی ذلالت پر بھی وہ مسکین صورت بنائے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ نشے کا نام ایسے ہی تو نشہ نہیں رکھا گیا۔ اس کی لت لگ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس نوجوان کا بھی اس عادی ہو چکا تھا۔ غیرت، عزت نفس، پیسہ سب داؤ پر لگا کر 2 چمچ سفید پاؤڈر کھانے سے اس کو چین آ جاتا، قرار سا آ جاتا، سکون میسر آنے لگتا۔ ابے ہٹ چھوٹے صاحب، اسے 3 دن گالیوں سے نوازتا، 2 رت دھکیلتا، گول سینے چڑھ گیا۔ چھوٹو نے بھی اس کے تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ اوپر پیچھے ساتھ ہی اس نے تیزی سے شیڈ کے نیچے جھانکا۔ وہ جگہ خالی دیکھ کر چھوٹے صاحب کو حقیقتاً پریشانی نے آ گھیرا۔ یہ کھیل بڑا جان لیوا تھا۔ کوئی تھا جو ان کے اسٹار سے آشنا ہو چکا تھا۔ اس کھیل میں تو قدم قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی نظر آتی تھی۔ کہیں تم اسے تو تلاش نہیں کر رہے؟ آواز قدرے صاف اور بھرائی تھی۔ چھوٹے صاحب کو کرنٹ لگا تھا۔ وہ جو شیڈ کے پیچھے نیچے بیٹھا تھا 440 وولٹ کا جھٹکا کھاتے اٹھا۔ کمرے کی بیرونی دروازے کے اندر کھڑا ایک وہ کوئی حیولہ سا دکھ رہا تھا۔ چونکہ کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا تھا اور باہر دن کی روشنی تھی، تو ایسے میں وہ پیچھے سے آنے والی روشنی دروازے سے ایستادہ مضبوط کرستی جسم کے حامل 6 فٹ تا 2 انچ کے قدم کے ساتھ ایک ہاتھ میں چھوٹے سے 3 پیکٹس کو اچھالتے شخص سے ٹکراتی کمرے میں گھس رہی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوٹے صاحب کی آواز میں خود بخود گھبراہٹ نمودار ہونے لگی۔ میں کون ہوں؟ بھرائی آواز ایک بار پھر گونجی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ اب کمرے کے وسط میں کھڑا وہ صاف دکھائی دے رہا تھا، شانوں سے 1-2 انچ نیچے آتے، سیاہ گھنگریالے گھنے بالوں پر گرے رنگ کا رومال مثلث کے انداز میں باندھے، دونوں ہاتھوں میں چوڑے چوڑے بینڈز اور باریک سی 2-3 تاروں نما بریسلٹ پہنے، آنکھوں میں بھر بھر کر سرما ڈالے، گہرے سبز رنگ کے گھٹنوں تک آتے کرتے کے ساتھ جینز میں ملبوس وہ نوجوان کوئی 26-27 سال کا ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہی تھیلا تھا، مگر ابھی اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اور 2-3 ہیروئن کے پیکٹس اس کے ہاتھ میں موجود تھے، جنہیں سرکس کے جوکر کی گیندوں کی طرح ہوا میں اچھالتا وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ میں ایگل ہوں،
کا رخت مغرور بھاری مردانہ آواز میں جواب دیتے اس نے وہ پیکٹ چھوٹے صاحب کے منہ پر دے مارے۔